إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہن، تمام طرح کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، ہماری ساری ضرورت کا انتظام کیا، ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو پیدا کیا اور ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وہ اکیلا ہی پیدا کرے گا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
رب کائنات نے جنہیں اس دار فانی کے اندر اپنا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، میں اللہ رب العالمین کی اس عطا پر بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان مجھے دوسری مرتبہ آنے کا موقع عطا کیا۔ مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ میں اگست کے مہینے میں 15 اگست کو یہاں پر آیا تھا اور آپ کے درمیان پہلی مرتبہ کچھ کہنے بولنے کا موقع ملا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اور اس موقع پر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اور آپ سے یہ وعدہ کیا تھا میں نے کہ اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا مجھے تو انشاءاللہ ان بچی ہوئی باتوں کو میں آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آج مجھے دوبارہ آپ کے درمیان آنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے اپنے وعدے کے مطابق جو باتیں باقی رہ گئی تھی انہیں صحیح طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم، میں مختصر کچھ باتیں پچھلے خطبے کی آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں پچھلے خطبے کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یاد رکھیے گا اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین۔ قرآن کریم کی یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا اور ایک واقعہ قرآن کریم کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا ہے، یہ دنیا بنانے والے نے خود اس بات کی گواہی دیا کہ اس کائنات کو میں نے بنایا اور میں ہی ایک دن اسے فنا کر کے رکھ دوں گا۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورہ رحمان اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ رب العالمین نے فرمایا تمام چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو باقی رہنے والی چیز کیا ہوگی؟ ایک اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ یہ اتنا بڑا آسمان جو ہمیں اور آپ کو بغیر ستون کے نظر آتا ہے، یہ زمین، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے جو ہماری نگاہوں سے لاکھوں کروڑوں میل کی فاصلے پر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اذا الشمس كورت وَإِذَا الْجِبَالُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ میرے محترم، آپ کو جب فرصت ملے قرآن کریم کھولنا، 30واں پارہ اور سورہ اذا الشمس كورت، سورہ کویرت کھولنا اور اس کی ابتدائی آیتیں پڑھ لینا۔ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخر میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنایا، کیا کہا؟
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کسی علاقے میں آگ لگ جائے اور لوگ بجھانے کی بے انتہا کوشش کریں اور بجھانے پر قابو نہ پائے، اس علاقے کا حال کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے اس علاقے کی بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں، دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی جہنم بن جایا کرتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس وقت یہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، ذرا آپ تصور کیجئے اس دنیا کا کیا حالت ہوگی، اس دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ کیا لوگ جان بچانے کے لیے جگہ تلاش کرنا چاہیں گے؟ کوئی جگہ ملے گی انہیں؟ کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین یہ اشارہ کرتا ہے، لوگوں اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے آخرت میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اٹھائیے قرآن کریم سورہ منافقون آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو، لا تلہکم اموالکم، یہ تمہارا مال، ولا اولادکم، اور یہ تمہاری اولاد، یہ مال، یہ تمہاری یہ اولاد، یہ تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے کہیں ایسا نہ ہو ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ اور مال اور اولاد ایک مومن کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑے آزمائش کا ذریعہ ہے، ان کے لیے جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے ان کے لیے بھی، اور جنہیں اولاد نہیں ملی، اولاد سے محروم ہے، اللہ اولاد نہ دے کر کے بھی ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اور جو مومن ہے، اللہ نے جنہیں اولاد سے نوازا ہے، اللہ انہیں اولاد عطا کر کے ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ آپ دن بھر کہیں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنی دکان پر وقت دیتے ہیں، اور شام کو جب لوٹ کر کے گھر آتے ہیں، پتہ لگا آپ مغرب کے بعد اپنے گھر پہنچ گئے، اور ابھی بیٹھ کر کے تھوڑی دیر گزرے تھے، آپ کچھ ناشتہ کر رہے تھے، اچانک مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو آ جاؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کے گھر سے آواز دی جاتی ہے، تمہیں اللہ کے گھر کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اگر یہ آواز سننے کے بعد ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے رہے، بات چیت میں لگے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، دنیا کی باتوں میں لگے رہے، اور انہیں چھوڑ کر کے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہو اگر، تو یاد رکھیے گا یہ اولاد، جس اولاد کی محبت میں آپ نماز چھوڑ رہے ہو، یہ اولاد آپ کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اسی اولاد کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹی ہے، اسی مال کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹی ہے۔ جو اولاد آپ کو مسجد میں نہ آنے دے، جس اولاد کی محبت آپ کو گھر میں روک کر کے رکھے، جس مال کی محبت آپ کو دکان میں روک کر کے رکھے، مسجد میں نہ آنے دے،
یاد رکھیے گا وہ مال وہ اولاد آپ کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی مال سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر مال آپ کو اللہ کے ذکر سے روک دے، اولاد اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دے، آپ باتوں میں رہ جائیں اور نماز کے لیے نہ آئے، پھر یاد رکھیے گا یہ آپ کے لیے دونوں چیزیں آپ کے لیے تباہی کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک۔ غور کیجئے گا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جو لوگ ایسا کریں یعنی اذان کی آوازیں سنیں، نیکی کی طرف بلایا جائے، اس کے باوجود وہ نیکی کی طرف نہ آئیں، اپنے بیوی بچوں میں لگے رہیں، کاروبار میں لگے رہیں، دنیا میں لگے رہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایسا کریں یعنی عبادت چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، نیکیاں چھوڑ دیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردست نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ آپ زبردست نقصان اٹھانے والے ہیں، تو کیا یہ نقصان آپ کا صرف دنیا تک محدود رہے گا؟ سوچئے گا ذرا، دنیا کا نقصان تو ہے ہی، اللہ ذکر میں کمی کرنے کی وجہ سے آپ کی روزی میں کمی کر دے گا، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ آپ کی زندگی تنگ کر دے گا، معیشت آپ کی تنگ کر دے گا، بڑی محنت کرو گے، خوب کماؤ گے لیکن برکت نہیں ہوگی، خوب پیسے کماؤ گے لیکن پیسے آپ کے پاس رکیں گے نہیں۔ آج بہت سارے بھائیوں کی حالت یہ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ دیکھا ہے، سوالات کیے ہیں، معلوم کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، آمدنی بڑی اچھی ہے، لیکن جاتا کہاں ہے یہ پتہ نہیں لگتا، گھر کے اندر بیماریاں اس قدر ہیں، سارے پیسے دواؤں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اگر اللہ کے ذکر سے غافل رہو گے، اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی تمہارے اوپر آفت و پریشانی مسلط کر دے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ابھی سے فکر مند ہو جائیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے اس کے پہلے خطبے میں پیش کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ایک بڑے زبردست دولت مند کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا۔ اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ سورہ قصص آیت نمبر 76۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایک قارون، ایک بادشاہ، ایک دولت مند کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قارون کو بڑی زبردست دولت عطا کیا تھا، اور یہ قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، ان کا چچا زاد بھائی تھا، اللہ نے بڑی زبردست دولت دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا میرے چچا زاد بھائی، اللہ نے تجھے بڑی دولت دیا ہے، کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسجد مدرسے پر خرچ کرو۔ یاد رکھو اللہ نے جو دولت تمہیں دیا ہے، اس دولت کے اندر تمہارا اکیلے کا حصہ نہیں ہے، اللہ نے بہت سارے لوگوں کے حقوق تمہیں دے دیے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قارون کیا سارے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ قارون نے شروع میں تو کہا ہاں
ٹھیک ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی میں کروں گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے خاص کر رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ رمضان میں لوگ دل کھول کر کے زکوٰۃ صدقات خیرات تقسیم کرتے ہیں، علماء بہت ساری نصیحت کر کے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے جیسی نصیحت کیا انشاءاللہ میں زندگی بھر اسی پر عمل کروں گا، لیکن رمضان نہیں گزرتا کہ وہ نصیحتیں پہلے ہی ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہم اپنے مال کے دروازے کھول دیں، اور رمضان کا مہینہ گیا مال کے دروازے بند ہو گئے۔ یاد رکھیے گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو خرچ کرنے کے لیے صرف رمضان کا مہینہ ضروری نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑے، جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، دل کھول کر کے خرچ کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے مال میں بڑی برکت عطا کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا اور کہا میرے بھائی دیکھو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے نام پر خرچ کر دو، ورنہ یاد رکھو یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لیکن جس کے دماغ پر دولت کا نشہ چڑھ جائے، جس کے دماغ پر دنیا حاوی ہو جائے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ سب تو میرا ہے، اگر میں نے خرچ کر دیا اس کے اندر سے تو میرے مال میں اتنی کمی آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا اللہ جب اپنے نام پر بندے کو خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے نا تو اللہ اس کا کئی گنا بڑھا کر کے بندے کو عطا بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، اللہ کو قرض دے دو۔ میرے بھائی ذرا یہ بتائیے جس رب نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، جس رب نے کائنات کے لوگوں کی ساری ضرورتیں پوری کر دیا ہے، کیا اس رب کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اللہ خرچ کرنے کے لیے اس لیے کہتا ہے تاکہ میں بدلے میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں۔ اللہ اس لیے بندوں سے کہتا ہے خرچ کرو، لیکن جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے ترقیاں بلندیاں عطا کرتا ہے، لیکن اگر وہ خرچ نہیں کرتا وہی مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو قارون کے واقعے سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اس 4 میں سے یہ چاروں میں انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آج سے ہی فکر مند ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائی قارون میں نے آپ سے کہا کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ذرا غور کریں نسبت کتنی اونچی ہے، ایک طرف نبی ہے دوسری طرف نبی کا چچا زاد بھائی ہے، نسبت کتنی اونچی ہے۔ لیکن کیا نسبت آپ کی بہت اونچی ہو اور عمل اونچا نہ ہو تو نسبت کے اونچی ہونے سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ کبھی پار ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات اور اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چاچا تھے؟ اللہ کے نبی کے بھائی کتنے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، وہ کتنے بھائی تھے؟ 10 بھائی تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے مکہ کے اندر تو سب سے زیادہ خوشی کسے ہوئی تھی؟ سب سے زیادہ کون خوش ہوا تھا؟ اللہ کے نبی کا ایک چچا جس کا نام قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ملعون کے طور پر۔ کون خوش ہوا تھا؟ ابو لہب خوش ہوا تھا۔ سب سے زیادہ ابو لہب کو خوشی ہوئی تھی۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی جو حضرت آمنہ کے گھر پر تھی، جب اس نے آ کر کے خبر دیا ابو لہب کو اور یہ کہا اے سردار
تمہارے گھر میں بیٹا آیا ہے، تمہیں بھتیجا ہوا ہے۔ ابو لہب اس قدر خوش ہوا، اس قدر خوش ہوا کہ اس اپنی لونڈی کو خوشی میں آزاد کر دیا۔ کتنی بڑی خوشی تھی اور یہ کتنی بڑی قربانی تھی کہ اپنی لونڈی کو خوشی میں آزاد کر دیا۔ لیکن وہی بھتیجا اور وہی چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کتنے سال رہے؟ مکہ کے اندر 10 سال رہے، اور مدینہ کے اندر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو مکی زندگی کو ہجرت سے پہلے والی زندگی کہتے ہیں، اور مدنی زندگی کو ہجرت کے بعد والی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت تبلیغ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کیا اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اب آپ کو چھپ کر کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، علی الاعلان دین کا کام کیجئے، تبلیغ کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مکہ کے اندر وہ پہاڑی جو آج بھی موجود ہے، جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں پتا ہے صفا سے مروہ کے درمیان ایک چکر مارنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اس صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا صباحا یا صباحا۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا، ایسا سینٹنس تھا کہ مکہ کی وہ لوگ جو یہ جملے کو سنتے تھے سبھی لوگ بھاگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیوں آواز دیا؟ پیارے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو، اگر میں تم سے یہ کہوں میں جس پہاڑی پر کھڑا ہوں میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکہ پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کو سچ مانو گے؟ پورے مجمع نے کیا جواب دیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، سارے لوگوں نے ایک جملے میں کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہمیں تجربہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اگر ایسا ہے تو قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا دخل الجنہ تملک العرب والعجم۔ پیارے نبی نے فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو لوگ کھڑے تھے وہاں پر کچھ لوگ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اب کیا کہیں، کیا جواب دے؟ لیکن اسی مجمع کے اندر نبی کا سگا چچا ابو لہب موجود تھا، سامنے آتا ہے اور کھڑے ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے تبن لک سائر الیوم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے لیے بربادی کی ہلاکت کی بد دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے تبن لک سائر الیوم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے پورا دن ہلاکت و بربادی ہو۔ اللہ کی قسم یہ وہ جملہ تھا جو عرش کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین کو جلال آ گیا، اللہ کا غصہ حرکت میں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل کو بلایا اور کہا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو اس کی باتوں کا جواب دے کر کے آؤ، جس نے میرے محبوب کی توہین کیا ہے مجھے یہ برداشت نہیں ہے کوئی میرے محبوب کی توہین کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وہ پوری سورت اس کے جواب میں اتار دیا جو آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، جو ہم لوگ نماز میں پڑھا کرتے ہیں تبت یدا ابو لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ نے یہ پوری سورت اتار دیا اور کہا جاؤ اس ملعون کا جواب دے دو اور یہ کہو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، میرے محبوب کی گستاخی کرتا ہے۔
میں نے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں نے جسے کائنات کا امام بنایا ہے، وہ اس کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہہ دو تبت یدا ابو لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب بڑا مالدار انسان تھا، بڑی دولت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو اسے اس کی دولت بھی اس کے کام نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے کہ جب ابو لہب کی موت کا وقت آیا، جب وہ ملعون مرا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی لاش سے بدبو نکلنے لگی، محلے کے لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، تو جانتے ہیں بچوں نے 4 مزدور کرائے پر بلائے اور انہیں بڑے بڑے لکڑی یا بانس ان کو دیے اور کہا میرے باپ کی لاش کو اس سے دھکے مار کر کے کنویں کے اندر گرا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی نبی کی مخالفت کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس کا انجام دنیا کے اندر یہی ہو۔ نسبت کتنی اچھی تھی۔ ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اور کس نبی کا چچا تھا؟ وہ نبی جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا، وہ نبی جسے اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا تھا، وہ نبی جسے اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا تھا، اس نبی کا چچا تھا۔ لیکن جب بغاوت پر آمادہ ہوا، اللہ نے اس کی دنیا بھی برباد کر دیا اور آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ایسے ہی اگر نسبت آپ کی بہت اچھی ہے کسی کے ساتھ میں، لیکن اگر زندگی میں عمل اچھا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، نسبتیں کتنی بھی اچھی ہو لیکن عمل اچھا نہ ہو تو پھر نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ چچا ابو طالب کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ چچا ہے جو اپنے بھتیجے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا چچا دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، میں آپ کا چچا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ چچا نے کہا میرے بھتیجے میں جانتا ہوں تم سے سچا کوئی نہیں اور تم اس کائنات کے امام ہو، یہ بھی جانتا ہوں۔ نبی نے کہا میرے چچا میرے کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، زور سے مت پڑھیے، صرف میرے کان میں کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، اللہ کے یہاں آپ کے لیے لڑائی لڑوں گا، آپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا۔ چچا ہے، یہ ایک طرف گردن جھکایا تو دیکھا مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف سر کو جھکایا تو دیکھا میرا بھتیجا الگ ہے، میرا بھتیجا اکیلے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میرے بھتیجے مجھے معلوم ہے تم اس کائنات کے امام ہو، مجھے معلوم ہے تم اللہ کے سچے نبی ہو، مجھے معلوم ہے تم اس کائنات کے آخری نبی ہو، ساری چیزیں جانتا ہوں، لیکن میں اگر تمہارا کلمہ پڑھ کر کے مر گیا، یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار میری موت کے بعد تانے دیں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اس لیے بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ موت کس پر ہو گئی؟ کفر کے اوپر موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، سینے میں بڑا درد محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ جب نبی چچا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے، دل میں اس قدر درد تھا، ملال تھا، افسوس تھا کہ میرا چچا جو زندگی بھر میری حفاظت کرتا رہا آج وہ کفر کے اوپر مر گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن کریم کی آیت نازل کر دیا اور فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا، تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا تمہارا کام
نہیں ہے. ہدایت دینا تو میرا کام ہے، میں جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا. میرے بھائی ذرا بتائیے نسبت کتنی اونچی ہے. کون ہے؟ نبی کے سگے چچا ہیں، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے، زندگی میں ایمان نہیں ہے. انجام کیا ہو رہا ہے؟ کفر کے اوپر موت ہو رہی ہے. اور اللہ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کو بڑی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہارے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. معاف تو نہیں کروں گا کیونکہ موت کفر کے اوپر ہوئی ہے، معاف نہیں کروں گا، لیکن تمہارے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دوں گا. اور سب سے ہلکا عذاب اللہ نے کیا ذکر کیا؟ تمہارے چچا کے پیر میں، آج ہم لوگ جوتے پہنتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا تمہارے چچا کے پیر میں یہ انگاروں کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ کھوپڑی جو ہے ایسے کھولے گی جیسے پانی چولہے پر رکھ دو اور چولہے پر جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسے یہ کھوپڑی کھولے گی. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. میں کیا ذکر کروں آپ کے سامنے، کہنے کو میرے پاس 4 باتیں تھی لیکن پہلی بات بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال اچھے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کی طرف اپنی نسبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی طرف اپنی نسبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں سے زمین و آسمان بھر چکے ہیں. پروردگار ہم اپنے ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، جو بہنیں یہاں پر موجود ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ اس خطبے کو سن رہے ہیں، اے اللہ تمام بھائیوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے اللہ موت کے بعد میدان محشر میں ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بزرگوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہماری خواتین کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو کو حفاظت فرما لے، ہمارے نوجوانوں کی مال و دولت کی حفاظت فرما لے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں تو برکت عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما لے. پروردگار ہمارے درمیان جو نہیں ہے، ہمارے جن بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں جنت الفردوس کا مہمان بنا دے. پروردگار ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.